أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے. کچھ صورتیں اور کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. یہ آیت کریمہ مکی ہے. نماز با جماعت کا اہتمام مدنی دور میں ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بات معقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استغفر اللہ معاذ اللہ نماز میں شور مچایا کرتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نہیں، ہرگز نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. قرآن کریم کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں. قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ. لہذا جب آپ 24ویں سپارے میں سورہ حامیم سجدہ چوتھے رکوع کی پہلی آیت آپ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ چوتھے رکوع کی پہلی آیت 24واں پارہ. کافر ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ خوب شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب رہو. تو ان کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں تھے کہ جب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم سنائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے. جب تم اس پہ اختیار کرو گے، اس پہ عمل کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ ایک بات ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں 3 مقامات پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی مردار ہے کہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، مچھلی مردار ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سمندر سے مچھلی نکال کر ہم نے ذبح کی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر پڑھی ہو اس پر، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا گوشت بنایا ہو اور کھایا ہو؟ جی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کو جب سمندر سے نکالا جاتا ہے، دریا سے باہر آتی ہے، تھوڑی دیر میں تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ہم اس کا گوشت بنا کے اور اسے فرائی کر کے تیار کر کے، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. قرآن کریم نے تو اس کو مردار کہا ہے، پھر ہم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اگرچہ کہ 3 مقامات پر کہا کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے اور مچھلی بھی ایک مردار ہی ہے، لیکن ہم مچھلی اس لیے کھاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا دمان ومیتتان، ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال قرار دے دیے گئے، جن میں سے ایک مچھلی ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر کی امامت سے فارغ ہوئے، رخ انور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب کیا اور ان سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. آئندہ ایسا نہ کرنا
سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو یہ کس قدر واضح روایت ہے۔ نماز با جماعت کا ذکر ہے، جہری نماز کا ذکر ہے جس میں تلاوت بآواز بلند کی جاتی ہے، اور امام کے پیچھے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اور تعلیم خود پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، جس سے یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، نماز جہری ہو یا سری ہو، فرض ہو یا نفل ہو، وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور یہی بات صحیح البخاری کی روایت میں موجود ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہاں پر بھی لا صلاة نہیں نماز، صلاة نکیرہ ہے، عربک گرامر میں نکیرہ تفید العموم، عموم کا معنی دیتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، جہری ہو، سری ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز نہیں، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من بھی عام ہے، اس میں امام بھی داخل ہے، مقتدی بھی داخل ہے، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جو سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز فہی خداج خداج خداج، اس کی نماز خداج ہے۔ خداج عربی زبان میں اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ناقص الخلقت ہو اور جسے قبل از وقت اس کی ماں نے گرا دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات پر عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے پڑھنی ہے، لہذا نماز سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ نماز محمدی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، بلا شبہ انسان 60 سال کا نمازی لیکن قبول اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا، ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ 60 سال کی نمازیں ہیں، ضائع جا رہی ہیں، رائے گاں جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، پھر یہی کہا، پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر یہی کہا، تو کہنے لگے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، لہذا وہ طریقہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے پھر اس صحابی کو تعلیم دی کہ نماز نہایت اطمینان، سکون اور اعتدال سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، واللہ تعالی ولی التوفیق الہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، الہنا فاعف عنا، فاعف عنا یا کریم۔